بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ثاقب اور شائننگ سٹار یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ موٹیویشن سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم اس لیکچرز کے اندر موٹیویشنز کی اپروچز دیکھیں گے جو کہ مینجمنٹ کی لٹریچرز کے اندر مینجمنٹ میں بی بی اے، بی او ایم کام اور آئی سی ایم ایم مینجمنٹ میں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ جو ہماری اپروچز ہیں وہ کون کون سی ہے۔ تو وہاں پر 3 اسکولز آف تھاٹس ہیں جس میں سے نیڈز تھیوریز آ جاتی ہیں، پروسیس تھیوریز آ جاتی ہیں اور ری انفورسمنٹ تھیوریز آ جاتی ہیں۔ آج کے لیکچرز کے اندر ہم نیڈز تھیوریز کو ڈسکس کریں گے۔ میں اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں، نیڈز تھیوریز کو ہی ہم ڈسکس کریں گے، نیڈز تھیوریز کو ڈسکس کریں گے۔ پروسیس تھیوریز اور ری انفورسمنٹ تھیوریز جو ہیں یہ نیکسٹ لیکچرز کے اندر ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اور آج نیڈ تھیوریز جو ہیں ان کو ہم بیسیکلی نیڈز تھیوریز آف موٹیویشنز کو 4 مزید تھیوریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک ہے ماسلوز تھیوریز ہے، گو کہ یہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے۔ ابراہیم ماسلوز تھیوریز that human needs can be divided into 5 categories۔ ماسلوز کی جو تھیوری ہے ہمارے پاس جو ویل نون تھیوریز ہیں وہ ماسلوز کی آ گئی، الفرڈ یارجی تھیوری آ گئی، پھر ہسبنڈ 2 فیکٹر تھیوری آ گئی اور پھر ایکوائرڈ نیڈ تھیوری آ گئی۔ اب یہ 4 تھیوریز ہیں نیڈ تھیوریز ہیں جو کہ ہمارا جو اپروچز آف موٹیویشنز ہے ان میں سے پہلی جو اپروچ ہے وہ نیڈ تھیوری ہے، اور نیڈ تھیوری میں آگے 4 مزید جو ہے وہ تھیوریز پڑھی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں۔ لیکن آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا ہوگا، ہم 2 تھیوریز کو لے کے چلیں گے۔ ایک ماسلوز کی تھیوری آگے آ جائے گی اور پھر ایک الفرڈ یارجی تھیوری آف نیڈز آ جائے گی۔ کسی بھی جب امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں، جو نیڈز ہیں theories of motivation that focus on the needs that cause the people to act in certain way۔ مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر جو امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی نیڈز ہوتی ہیں، تو ان کی نیڈز کو ماسلوز نے 5 سٹیپس کے اندر اس نے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا وہ کہہ رہا ہے سوشیولوجیکل نیڈز، پھر کہتا ہے سیکیورٹی نیڈز، یا پھر سیکیورٹی کو سیفٹی نیڈز بھی کہیں گے، پھر سوشل نیڈز آ گئی، پھر اسٹیم نیڈز آ گئی، اور پھر سیلف ایکچوائلائزیشن نیڈز آ گئی۔ یہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک گروپ کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ گرو کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلی جو ہماری بیس ہے، ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو سوشیولوجیکل نیڈز میں ہماری آتی ہے، بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں وہ ہے فوڈ، شیلٹر، کلاتھ، واٹرز، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری اس نیڈز کے اندر آتی ہیں، جس میں ہماری ورک پلیس آ گئی، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پے آ گئی، بریک ٹو ریسٹ آ گیا، ایٹ اینڈ پروٹیکشن فرام دی ہارش ویدر کنڈیشنز۔ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں کا ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک ٹھیک ہونا چاہیے، جس کی بیس پہ اگر جتنا انوائرمنٹ ہوگا، پے ٹھیک ہوگی، بریک ٹو ریسٹ ٹھیک ہے، ایٹنگ ٹھیک ہے، پروٹیکشن فرام ہارش ویدر کنڈیشنز ٹھیک ہے، نہ زیادہ اتنی وہاں پر بہترین انوائرمنٹ ہے، تو یقیناً یہ ایک امپلائیز کے لیے جو ہے وہ موٹیویشن کریٹ ہوتی ہے، وہاں پہ کام کرنے کو لوگ پریفر کرتے ہیں۔ سیکنڈ جو کہتا ہے ماسلو، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ہے سیکیورٹی نیڈز، سیکیورٹی، سیفٹی، سٹیبلٹی۔ سیکیورٹی نیڈز کے اندر اگر ہم غور سے دیکھیں تو سیکیور لائف آ گئی، is free from harm۔ In an organization setting, their needs are expressed as a desire for such element as safe working condition, job security, medical insurance and retirement plans۔ مطلب یہ ہوا جس آرگنائزیشنز کے اندر آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اگر سیکیورٹی ہے، آپ کی جو لائف ہے وہ سیکیور ہے، آپ کو پینشن ریٹائرمنٹ کے بعد ملے گی، ریٹائرمنٹ پلانز اچھے ہیں، میڈیکل انشورنس ہے، میڈیکل فیسلٹی ہے، جو آپ کی سیکیورٹی ہے، ورکنگ کنڈیشنز بہتر ہیں، ان کی سیکیورٹی ہے، تو یقیناً جو ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں وہ زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اس ورک کی طرف ایز کمپیئر ٹو دی ادر آرگنائزیشنز۔ ماسلوز نیکسٹ سوشل میں کہتا ہے لو اینڈ افیکشنز۔ اس میں کہتا ہے کہ جو ہے ہماری جو سوشل نیڈز کے اندر یہ آ رہی ہے، اس میں فیملی اینڈ فرینڈ ہیلپ فل ٹو فلفل دی سوشل نیڈز
on the job of the peoples try to fulfill the needs by building the friendly relationship with others. जिस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अक्सर हमने सुना है कि वहाँ से लोगों के साथ लगाव अच्छा है, वहाँ लोगों के साथ गपशप अच्छी हो गई है, इस तरह से है जो कोऑपरेशंस के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के काम में उनके मदद कर रहे हैं, तो ये चीज है इंसान की नीड्स है बेसिकली, ये उसकी जरूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसे इन्वायरमेंट्स के अंदर मोटिवेशन डेफिनेटली क्रिएट हो जाती है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सारे एक ही मकसद के लिए जब काम कर रहे होते हैं, तो ये भी एक उसकी जरूरत है। उसके बाद आता है जी सेल्फ एस्टीम्स, यानी इसमें दो तीन चीजें आती हैं, सेल्फ बिलोंगिंगनेस एंड सेल्फ एस्टीम एंड स्टेटस। ये तीन चीजें आती हैं किसके अंदर, एस्टीम नीड्स के अंदर। द नीड्स फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फॉर पर्सनल रिकॉग्निशन स्टेटस, जहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाता है, एक स्टेटस का ख्याल रखा जाता है, लोग एक दूसरे के साथ एक जो सेल्फ बिलोंगिंगनेस है, एक दूसरे के सेल्फ एस्टीम्स जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो वहां भी मोटिवेशंस मास्लोज के नजदीक वहां पे क्रिएट होती है। उससे आगे जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमारी आ जाती है ग्रोथ, एडवांसमेंट, क्रिएटिविटी। अच्छा जी, इसको मास्लोज नाम देता है, मास्लोज नाम देता है कि ये हाई लेवल नीड्स हैं, ये हाई लेवल नीड्स हैं, इनको वो नाम देता है ये वाली लोअर लेवल नीड्स, और इनको वो कहता है हाई लेवल नीड्स। कि जिस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ज्यादा एडवांस ग्रोथ के चांसेस है, एडवांसमेंट है, क्रिएटिविटी है, ये अपॉर्चुनिटीज है, क्रिएटिविटी की बेस पे ग्रोथ आ रही है, डेवलपमेंट है, आगे प्रमोशंस है, ग्रेडिंग सिस्टम है, तो वहां पर ज्यादा लोग एम्प्लॉइज इंटरेस्ट लेके काम करते हैं, वो ज्यादा अपने वर्क को पे कंसंट्रेट करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती है। बेसिकली उसके बिहाइंड पे जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो यही मास्लोज की थ्योरी होती है, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। अब हम देखते हैं इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नीड्स, कि इस थ्योरीज के अंदर हम ह्यूमन नीड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी पेचीदगी को समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम पीपल मस्ट सेटिस्फाई द लोअर लेवल नीड्स बिफोर दे कैन प्रोग्रेस अप टू सेटिस्फाई द हाई लेवल नीड्स। मतलब ये हुआ, वो ये कह रहा है कि हमारी जो लोअर लेवल नीड्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज कंपेयर टू द हाई लेवल नीड्स। जब हमारी लोअर लेवल नीड्स, ये मैं येलो के साथ टिक कर रहा हूं, जो हमारी लोअर लेवल नीड्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये बेसिक नीड्स हैं। लोअर लेवल नीड्स मीन बेसिक नीड्स हैं जो कि पूरी होनी बहुत जरूरी है। ये था मास्लोज का, मास्लोज स्कूल ऑफ थॉट्स, मास्लोज का नजरिया। और ये हियरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ नीड्स, इनकी एक तरतीब है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि सबसे पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाए या स्टीम्स आ जाए या सोशल आ जाए। सबसे पहले हम नीचे से ऊपर जाएंगे, बॉटम टू टॉप। सबसे पहले हमारी ये वाली नीड्स होगी जिसमें फूड, शेल्टर और क्लॉथ, वाटर आ रहे हैं, फिर लव, अफेक्शन, सेल्फ बिलोंगिंगनेस। इस तरह से हम ग्रो अप करते जाएंगे। देखते हैं हमारी ERG थ्योरी ऑफ नीड्स है। अब ये एक इंप्रूव्ड वर्जन है किसका, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लोज के अकॉर्डिंग 5 नीड्स थी, 5 नीड्स जो थी इसने 3 नीड्स के अंदर इसको मर्ज करके रखा है। मसलन ERG का मतलब है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी ऑफ नीड्स। अब हम इन्हें देखते हैं। बेसिकली थ्योरी वही है, इसने 1960th और 1970th सेंचुरी में इसने कुछ इनको मर्ज करके इस थ्योरी को यानी शॉर्ट किया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले उसमें भी थी साइकोलॉजिकल, फिर है सिक्योरिटी, फिर सोशल, फिर हमारी एस्टीम्स, और फिर आता था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं और सिक्योरिटी नीड्स हैं, इसको उसने नाम दिया हुआ है एग्जिस्टेंस नीड्स, और LN का मतलब है लोअर लेवल नीड्स। ये लोअर नीड्स इसको दिया, यानी साइकोलॉजिकल्स जिसमें हमारा शेल्टर्स, क्लॉथेज, हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये और कुछ सिक्योरिटी की ये जो नीड्स हैं ये हमारी एग्जिस्टेंस नीड्स हैं, जो कि यहां पर ER कह रहा है। ER
یعنی ایگزسٹنس نیڈ، اور اس کو وہ نام دیتا ہے، اس کو میں ریڈ کے ساتھ کرتا ہوں، LN یعنی لوور لیول نیڈ سے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جو ماسلوز کے اندر کچھ سیکیورٹی نیڈز، سوشل نیڈز اور اسٹیم نیڈز، کچھ اسٹیم نیڈز، ساری نہیں بلکہ آدھی، کچھ اسٹیم نیڈز جو ہیں وہ ان کو وہ نام دے رہا ہے ریلیٹڈنس، ریلیٹڈنس۔ اچھا جی، پھر ماسلوز تھیوریز کے اندر جو اس نے کہا کہ اسٹیم نیڈز اور سیلف ایکچولائزیشن نیڈز ہے، اس کا کچھ پارٹ، اسٹیمز کا کچھ پارٹ اور سیلف ایکچولائزیشن جس میں پروموشنز ہیں، ایڈوانسمنٹ ہے، کریٹیویٹی ہے، یہ ساری ہم وہ اس کو کیٹاگورائز کر رہا ہے گروتھ میں، یعنی جی سے گروتھ، ای سے ایگزسٹنس، آر سے ریلیٹڈنس اور جی سے گروتھ، یہ تین ہو گئے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ نیڈز جو ہے، یعنی امپورٹنٹ چیز جو ہے اس تھیوری کے اندر ایلڈرفر جو ایکسپلین کر رہا ہے وہ کنسنٹریشنز اور فوکس پہ کر رہا ہے، یعنی کنسنٹریشنز اور فوکس پہ کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ موسٹ کنسنٹریٹ ہے، کیا چیز؟ یہ جو سائیکولوجیکل نیڈز، سوشولوجیکل نیڈز اور سیکیورٹی نیڈز جو ہیں، یہ موسٹ کنسنٹریشنز ہے، اس میں امپلائز کی زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے، یعنی لوور لیول نیڈز ہیں۔ یہ ڈیفرینشیٹ کرتا ہے لوور لیول اور ہائی لیول نیڈز میں، تو موسٹ کنسنٹریشنز ہے امپلائز کی رہتی ہے ان نیڈز کے اندر۔ جب یہ نیڈز فلفل ہو جائیں گی، موسٹ کنسنٹریشنز دیکھیں گے کہ اس کی طرف ہو رہی ہے، جب یہ فلفل ہو جائیں گی تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو ہے امپلائز موٹیویٹ ہوں گے، آرگنائزیشنز کے لیے کام کریں گے، زیادہ ٹائم دیں گے، سیٹسفائی ہوں گے، مینٹلی سیٹسفیکشن ہوگی۔ اور پھر نیکسٹ کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ لیس کنسنٹریٹ یعنی ریلیٹڈنس، مثلا سوشل اسٹیمز اور یہ بھی کنسنٹریشن ہے لیکن لیس ایز کمپیئر ٹو دی بیسک نیڈز اور لوور لیول نیڈز۔ اب لیسٹ کنسنٹریشن ہوتی ہے سیلف ایکچولائزیشن نیڈز کی طرف، یعنی پروموشن کی طرف، ایڈوانسمنٹ کی طرف، کریٹیویٹی کی طرف، اس کی امپلائز کی لیس کنسنٹریشن ہوتی ہے۔ یہ تھا ہمارا ایلفرڈ ERG تھیوری، جو کہ ایک امپرووڈ ورژن ہوا۔ پہلے اس آدمی نے ماسلوز کی تھیوری کو اسٹڈی کیا اور اس کو شارٹ کر کے اس نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جو کہ ایگزسٹنس نیڈز، ریلیٹڈنس نیڈز اینڈ گروتھ۔ اس کو یہ ایک موڈیفیکیشن سے امپرووڈ ورژن ہے ماسلوز تھیوری کا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے 5 سٹیپس کو اس نے 3 سٹیپس کے اندر مرج کیا ہے، 3 سٹیپس کے اندر مرج کر لیا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ ڈیفرینشیٹ بٹوین ہائی لیول اینڈ لو لیول نیڈز، جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہائی لیول نیڈز اور لو لیول نیڈز میں ڈیفرینشیٹ کرتا ہے کہ جو لیس کنسنٹریٹ، ہائی کنسنٹریٹ اور لیسٹ کنسنٹریٹ، ہائی کنسنٹریشن، لو کنسنٹریشن اور لیسٹ کنسنٹریشن کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ کہتا ہے a needs theory that refines that the hierarchy of needs by reducing the number of category۔ کہتا ہے کہ وہ جو 5 ہمارے پاس تھیوریز تھیں، 5 جو ہمارے پاس تھیوریز نہیں بلکہ سٹیپس تھے، جو نیڈز تھیں، جو ماسلوز نے ڈیوائیڈ کیا تھا آرگنائزیشنز کے اندر 5 نیڈز ہوتی ہیں، یہ کہتا ہے 3 نیڈز ہیں، انہی کو یعنی ایگزسٹنس، ریلیٹڈنس اینڈ گروتھ۔ آپ کا کوئی کوسچن ہے اس تھیوری کے حوالے سے یا مزید اس کی وضاحت ہے تو آپ کے پاس کامنٹس باکس موجود ہے، کامنٹس باکس میں اپنا کامنٹ ضرور ڈراپ کیجئے، کامنٹس دیں، لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ پروسیس تھیوریز اور ری انفورسمنٹ تھیوریز کی ہوگی، جو کہ انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے پاس آ جائے۔ تھینک یو، اللہ